بات کر لینا بڑا آسان ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ یعقوب بزرگی میں دیوانے ہو گئے ہیں کہ ہر وقت روتے رہتے ہیں، یوسف یوسف کی صدائیں لگاتے رہتے ہیں۔ اب دوسرا بیٹا بھی ادھیڑ عمر کو پہنچ چکے ہیں، نبی یعقوب علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، بنیامین بھی دور کر دیا گیا۔ تو اس مصیبت کے عالم میں زبان سے کیا نکلا؟ فصبر جمیل، کہ اللہ میں تو صبر ہی کر سکتا ہوں، کیونکہ پتہ ہے کہ اگر دور کیے گئے ہیں تو ملانے پہ صرف اللہ قادر ہے۔ اگر بیٹے واپس لوٹا آ سکتے ہیں، صرف اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں ان کے پاس چلے جائیں۔ تو کہا فصبر جمیل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ کامل الحاکمین نے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو بتا کے کہا کہ نبی ہم آپ کا حوصلہ بڑھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں نبی یوسف کیسے گھر سے دور کیے گئے، کنویں کے اندر پھینکے گئے، وہاں سے بکتے بکاتے جو ہے مصر شہر کے اندر پہنچے۔ بھائیوں کے حسد نے، حسد اپنوں میں ہوتا ہے، بیگانوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن اتنا زور آور نہیں ہوتا جتنا اپنوں کا حسد اور اپنوں کی دشمنی نقصان دیتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی محبت باپ کے ساتھ، اب باپ کے لیے تو ساری اولاد یکساں ہوتی ہے، لیکن ایک فطری چیز ہے کہ چھوٹا بیٹا ہے یا بیٹی، اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اس کی ہٹکیلیاں اچھی لگتی ہیں، اس کے کام اچھے لگتے ہیں، ماں باپ کی توجہ کا وہ مرکز ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام بچے تھے تو بھائیوں نے کہا لو جی ساری محبت جو ہے وہ نبی یعقوب یوسف سے کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تو محبت نہیں کرتے، ہمیں وہ توجہ نہیں دیتے۔ اب اس حسد کی آگ نے بیٹے کو باپ سے دور کر دیا۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کہ یہ حسد کتنی خطرناک بیماری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آج اس بیماری سے نہ ہماری مسجدیں محفوظ ہیں، نہ ہمارے گھر محفوظ ہیں، نہ ہمارے تعلیمی ادارے محفوظ ہیں، نہ ہمارے کاروبار محفوظ ہیں، ہر جگہ پہ یہ حسد کی بیماری موجود ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والحسد، لوگوں حسد سے بچ جاؤ، اس سے ڈر جاؤ، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ یا رسول اللہ کیوں خطرناک ہے؟ اس میں خطرہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تمہاری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ کتنی کی نیکیوں کھا جاتا ہے؟ کہا جس طرح آگ خشک لکڑی کو آنن فانن جلا کے راہ کر دیتی ہے، فرمایا یہ حسد کی بیماری بھی تمہاری ساری نیکیوں کو جلا کے راہ کر دے۔ دیکھیں اتنی سردی کے عالم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نمازیں پڑھی ہوں، گرم بستر چھوڑ کے فجر کی نماز کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے ایک بندہ اتنا دور سے سفر کر کے مسجد میں پہنچا، نمازیں پڑھی ہیں۔ گرمی کے عالم میں جب ابھی پانی پی کے نیچے رکھا پھر حلق خشک ہو جاتا ہے، اس شدید گرمی کے عالم میں 12 13 14 گھنٹے کا روزہ رکھا ہو، اتنے پیسے لگا کے حج عمرہ کیا ہو، اور اس حسد کی بیماری سے وہ ساری نیکیاں انسان اپنے ہاتھوں سے جلا کے راہ کر دے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ محنت ایسی ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بڑی محنت کر کے آئے ہوں گے، لیکن ان کی محنت حشر کے میدان میں اللہ ان کے منہ پہ مارے گا، کیونکہ ان کی محنت کے اندر وہ روح نہیں ہے جو روح محبوب پیغمبر علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی اللہ کا حق ادا کرنا ہے، بندوں کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا لوگوں کا حق بھی نہیں مار سکتا، اللہ سے ڈرنے والا کسی سے حسد بھی نہیں کر سکتا۔ جس کے دل میں واقعی اللہ کا خوف ہے، اسے پتہ ہے اگر میں کسی کے خلاف چالیں چل رہا ہوں، کسی کے خلاف میں منصوبہ گھڑ رہا ہوں، کسی کے خلاف میں تدبیریں جو ہے وہ چلا رہا ہوں، تو میں نے اللہ کو جواب کیا دینا ہے؟ اگر تو دل کے اندر خوف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقوق العباد کے معاملے میں بھی بالکل سیدھا چلے گا، ٹیڑھا نہیں چلے گا۔ اس حسد نے نبی یوسف علیہ السلام کو باپ سے دور کر دیا۔ اب ان کا بچپن گزرا، جوانی کا عالم ہے۔ ویسے تو یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اللہ کا الحاکمین نے 111 آیات بیان فرمائی، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان میں سے چیزیں 2-3 چیزیں صرف بیان کروں گا۔ پہلی چیز، جب جوانی کی عمر کو پہنچے، بڑے خوبصورت ہیں، پورے علاقے میں خوبصورتی کے چرچے ہیں۔ اب ان کے اوپر ایک مالدار خاتون، عزیز مصر کی بیوی، قرآن میں اس کا نام ذکر نہیں، اکثر مفسرین نے زلیخا کہا ہے، لیکن قرآن میں صرف امرأۃ العزیز ہے، وہ کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، اسے فرق نہیں پڑتا۔ اب اس نے ڈورے ڈالے، دعوت برائی دی، یوسف علیہ السلام اس سے بچ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ میں یہ برائی نہ کروں،
حالانکہ وہ وقت ہے جب لوگ اس برائی کو برائی نہیں سمجھتے. جیسے آج ہمارے زمانہ میں اس وقت میں نوجوان برائی تلاش کر کے برائی کر رہے ہیں، پیسے لگا کے اس برائی کو حاصل کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور اس فحاشی و عریانی کی وجہ سے رب کی رحمت کو ہم سے دور کر رہے ہیں. لیکن دیکھو نوجوانوں، یہ کیسا نوجوان ہے، کڑیل نوجوان، جسم کے اندر بہترین طاقت ہے، خوبصورتی کے چرچے پورے علاقے کے اندر ہیں، اور وقت کی خوبصورت ترین عورت، مالدار عورت، حسب و نسب والی عورت جو ہے دعوت برائی دے رہی ہے. یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. بالآخر اس نے منصوبہ کیا گھڑا، ایک بند کمرے میں لے جاتی ہے، اور وہاں خادم موجود نہیں، وہاں خادمہ موجود نہیں، دروازوں پہ تالے لگا دیے جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو وہاں بند کمرے میں، جہاں دنیا کی آنکھ دیکھنے والی نہیں، کوئی کان سننے والا نہیں، اب وہاں دعوت برائی دی جا رہی ہے. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، مجھے اللہ کا خوف یاد آتا ہے، اللہ کا ڈر یاد آتا ہے. آج یہ چند لمحات کی برائی، اس کی وجہ سے کتنی دیر جہنم میں جلنا پڑے گا، کتنی دیر قبر کا عذاب برداشت کرنا پڑے گا. میرا بدن عذاب برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے، معاذ اللہ. اور بھی میں اس گناہ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ گناہوں سے بچانے والا بھی اللہ ہے، نیکی کی توفیق دینے والا بھی اللہ ہے. اب نبی یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے ہیں، بند کمرے، تالے لگے ہوئے ہیں. وہ مسبب الاسباب جس سے انسان اگر حقیقی طور پہ مدد مانگے، اللہ بند راستوں سے بھی راستے عطا کر دیتا ہے. تالے بھی کھلے، دروازے بھی کھلے، سامنے وقت کا بادشاہ کھڑا ہے. عورت نے اپنی مکاری، اپنی فریبی دکھائی، الزام لگایا. جو چند لمحات پہلے یوسف کو دعوت برائی دے رہی تھی، لیکن جب سامنے بادشاہ کو دیکھا، حاکم وقت کو دیکھا، اپنے خاوند کو دیکھا، اب الزام لگاتی ہے کہ یوسف نے میری عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. تو بھائیو، اگر انسان صحیح معنوں میں مومن ہو، اخلاص پہ مبنی اس کے اندر ایمان ہو، صحیح معنوں میں متقی پرہیزگار ہو، اللہ کا الحاکمین قانون فطرت بدل دیتے ہیں. اللہ کا الحاکمین نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کس سے ثابت کروائی؟ حالانکہ اللہ کا الحاکمین اور بھی اسباب اختیار کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا سبب اختیار کیا کہ دیکھنے والے اس کا انکار نہیں کر سکتے تھے. شیر خوار بچے نہیں بولا کرتے، 2 2.5 سال 3 سال کی عمر میں جا کے بچے طوطلی زبان سے بولنا شروع کرتے ہیں. جب نبی یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگا، عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ انہوں نے میری عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے، تو شیر خوار بچے نے نبی یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت کی، بول کے اس کا حل بتا دیا. مقصد کیا ہے بھائیو؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا الحاکمین جو قانون بنا لیتے ہیں، جو اصول بنا لیتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کے لیے اپنے قانون بھی بدل لیا کرتے ہیں. شرط کیا ہے؟ بس ایمان چاہیے. شرط کیا ہے؟ اخلاص چاہیے. اب اس گناہ نہ کرنے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. تو سیرت یوسف کا پہلا پہلو، برائی جتنی مرضی سر توڑ کوشش کر لے، جتنی مرضی جو ہے اس کے اندر طغیانی آ جائے، برائی کے اندر جتنی مرضی طاقت آ جائے، اگر اللہ والے بچنا چاہیں اور اللہ سے نصرت چاہیں، اللہ سے مدد مانگے، تو بھائیو وہ اپنا ایمان بچا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آج ہمارا نوجوان کہے کہ نہیں بھی ہمارے تعلیمی ادارے بھی اس برائی سے محفوظ نہیں ہیں، بازاروں کے اندر نکلیں وہاں اس برائی سے محفوظ نہیں ہیں، دکانوں کے اوپر وہاں ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہے. اور بھائیو، سیرت یوسف بتاتی ہے کہ ہم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ میں نے اپنی نگاہوں کا جواب دینا ہے. زلیخا بڑھنا بھی تھی، زلیخا جو بھی تھی، یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ فما ابرئ نفسی ان نفسی لامارۃ بالسوء. نفس امارہ برائی کی دعوت دیتی ہے، لیکن اگر انسان اللہ سے توفیق مانگے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ میرا ایمان بچا، تو اللہ کا الحاکمین اسباب اختیار کر دیتے ہیں. تو لہذا میں نے اپنے بدن کی حفاظت خود کرنی ہے. برائی جتنی مرضی میرے سامنے غلبہ پالے، کتنے مرضی اسباب اختیار کر لے، میں نے بچنے کے لیے رب سے توفیق بھی مانگنی ہے اور اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے کہ اللہ میرے ایمان کو سلامت رکھنا.